کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سج سنور کر بیٹھنے کی۔ یہ شادی میں نے صرف بابا کی مرضی سے کی ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا کل اپنا بوریا بستر سمیٹ کر خود ہی اس کمرے سے نکل جانا۔ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتا، اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کرتا ابراہیم حیدر اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ جو بچپن سے اس کی محبت دل میں بسائے بیٹھی تھی، وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ یہ انکشاف جان لیوا تھا کہ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اٹھی تھی اور سامنے رکھی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر پھیر لی۔ ابراہیم واش روم سے باہر آیا تو اسے زمین پر گرے دیکھ کر اس کی طرف آیا، لیکن جوں ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کے اوسان خطا ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو وہی زندگی میں پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ نکاح خواں اس سے اس کی رضامندی پوچھنے آئے تھے۔ وہ خاموشی سے، بے دلی سے اپنے گھر کے مکینوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوش تھے وہ سب سوائے اس کے، جس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ آج اس کا ایمان پورا ہونے جا رہا تھا، مگر دل کسی طور بہلاوے میں آ کر نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کتنی بار اس شادی سے منع کیا تھا، مگر جیسے خالد صاحب کو تو ضد چڑھ گئی تھی اس کی اور عنایا کی شادی کروانے کی۔ ان کا آخری حربہ کام کر گیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی جان لینے کی دھمکی پر اسے اس شادی کے لیے آمادہ کر لیا تھا، اور وہ ایسا کرتے بھی کیوں نہ۔ بچپن میں ہی افتخار چودھری سے وہ عنایا کا ہاتھ ابراہیم حیدر کے لیے مانگ چکے تھے۔ اب حال ایسا تھا کہ وہ جان سے تو جا سکتے تھے، مگر زبان سے مکر نہیں سکتے تھے۔ اوپر سے عنایا بھی چھوٹی عمر سے ابراہیم حیدر کے خواب اپنی آنکھوں پر سجاتی آئی تھی۔ ابراہیم حیدر کے گھر میں اسے اس کے ہی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابراہیم کی دلہن کا نام سننے کی اسے عادت پڑ گئی تھی، اور آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ ہاتھوں پر ابراہیم حیدر کے نام کی مہندی سجائے اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی جانب سے قبول و ایجاب کے فرائض ادا ہو چکے تھے۔ بس اب ابراہیم حیدر کی جانب سے قبول ہے کی صدا کا انتظار تھا۔ وہ کیا قبول ہے کی صدا لگاتا، جس کے دل ذہن میں کوئی اور تھا۔ وہ سبز آنچل والی خوبصورت حسینہ چند دنوں میں ابراہیم حیدر کے دل پر قبضہ جما گئی تھی۔ اس کی معصومیت، بڑی بڑی آنکھیں، سفید ملائی جیسے رنگت کی حامل اس کے گلابی پھولے گال، جس پر پڑتے گہرے ڈمپل، ان میں ہی تو ابراہیم حیدر کا دل گم ہوا تھا، جو آج تک گمشدہ ہی تھا۔ وہ ملکہ حسن اس سے چند منٹ کی ملاقات پر اس کا دل لے گئی تھی۔ پاکستان میں اس کی تلاش میں جہاں جاتا تھا، وہاں ناکامی اس کا منہ چڑھاتی تھی۔ اس کے فرینڈ سے وہ اس کے گھر کا پتہ لے چکا تھا، مگر وہاں بھی دروازے پر لگے بڑے سے تالے نے اس کا منہ چڑھایا تھا، جس سے مجبور ہو کر وہ خالد صاحب کو اپنی اور عنایا کی شادی پر رضامندی دے گیا تھا۔ ابراہیم حیدر، نکاح خواں تمہارے منتظر ہیں، خالد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دانت دبائے کہا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہوا حامی بھر گیا تھا۔ ابراہیم حیدر کی حامی بھرنے کی دیر تھی کہ سبھی مہمان شادی کی مبارکباد پیش کرنے اس کے پاس آئے تھے، جن سے مبارکباد وصول کرتے ابراہیم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جہاں وہ سب سے بے دلی سے مل رہا تھا، وہیں دل ہی دل میں وہ عنایا کو اپنی بیوی کا درجہ نہ دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی یہ شادی زبردستی کی ہے، ویسے ہی عنایا، افتخار چودھری، تمہیں مجھ پر مسلط کیا گیا، میں تمہیں اور تم اس رشتے کو نہیں مانتا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں اس کی دلہن بنی ہوئی دنیا جہاں کی معصومیت اور خوبصورت لیے اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی کو سہراتے لوگ اور ان کے گھر والے آنکھ بھر کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ابراہیم حیدر نے ایک نگاہ بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ نظریں جھکائے وہ ابراہیم حیدر کے چند خوبصورت الفاظ سننے کی منتظر اسے دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کن خیالوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا وہ اب بھی اس لڑکی کے انتظار میں تھا، جو شاید ہی کبھی اسے مل سکتی تھی۔ وہ سارا ٹائم اس کے بولنے کی ہی منتظر رہی تھی۔ وہیں وہ سارا فنکشن بے دلی سے گزارتا ہوا رخصتی کا سن کر تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا۔ ابراہیم کی شکل پر سوگواری دیکھ جہاں سبھی نے سوال اٹھائے تھے، وہیں خالد صاحب اور اس کے بڑے بھائی وقاص نے اس کی طبیعت خرابی کا کہہ کر سب کی چہمگوئیاں پر تھوڑا قابو پایا تھا۔ تھوڑا سا مسکرا لوگے تو موت نہیں آ جائے گی تمہاری، وقاص نے دانت دبائے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ دل تو اس وقت اس کا سر توڑنے کا کر رہا تھا، جو وہ ایک انجان لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہوا بیٹھا تھا، جس کا اسے پورا نام تک نہیں پتا تھا۔ نہ جانے وہ اینی نامی لڑکی کون سی مخلوق تھی جو ایک دن اچانک ریسٹورنٹ میں اسے ملی تھی، اور پھر اس کے بعد تو جیسے ان دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہی جاری ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بڑھتی ملاقاتوں کے نتیجے میں ابراہیم حیدر اس کے عشق میں دیوانہ ہو بیٹھا تھا۔
اس کا ہی تو انتظار ہے مجھے۔ جب میری محبت نہیں مل سکی تو یہ موت کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ وہ ایک بار پھر سے اینی کی محبت میں مرنے کی باتیں کرنے لگا تھا۔ ابھی اپنی بکواس بند کرو اور خاموشی سے مسکراؤ۔ انایا پر کیا گزری ہوگی تمہیں اس طرح دیکھ کر؟ انایا کو کسی بات پر مسکراتے دیکھ وقاص کو اس کی فکر جتائی تھی۔ انایا اس کے لیے ان کی چھوٹی بہن کی طرح تھی۔ اگر اس کی کوئی بہن ہوتی تو وہ شاید انایا ہی کی طرح معصوم ہوتی۔ کیا گزرے گی؟ شادی ہو گئی ہے اس کی، اور ویسے ان جیسی لڑکیوں کو بس شادی کرنی ہوتی ہے، سو ہو گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ خبردار، جو انایا کے لیے ایسی گھٹیا سوچ اپنے دماغ میں لانے کی کوشش بھی کی تو پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے چند سال اپنے خاندان سے باہر رہنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں بھول گئے، ایک انجان لڑکی کی خاطر اپنے خاندان سے بیر لینے کے لیے تیار ہو۔ ابراہیم حیدر نے کرب سے وقاص حیدر کو دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا تھا، اس انایا کی خاطر وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ میچور لڑکی ہے؟ واقعی میں بہت ہی میچور ہے۔ مجھ سے میری فیملی کو چھین لیا ہے، جادوگرنی کہیں کی۔ ابراہیم حیدر لب تر کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ وہیں اسے مسکراتے دیکھ انایا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اگر وہ جادوگرنی ہے تو ایک بار تم بھی اسے دیکھ لو، کیا پتہ تم پر بھی اس کا جادو چل جائے۔ ابراہیم کی بات کو مذاق میں لیتے ہوئے وقاص نے مسکرا کر کہا تھا، میرا پورا خاندان اس کے سحر میں مبتلا ہے، یہ کافی ہے۔ اس نے لب پھیلے وقاص حیدر کو دیکھا تھا جو انایا کو مسکراتے دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ میری بات ذہن نشین کر لو ابراہیم حیدر، انایا آج تمہاری بیوی بنی ہے۔ اس سے پہلے وہ بابا کی بیٹی اور میری چھوٹی بہن ہے، تم سے کئی زیادہ عزیز ہے وہ مجھے۔ وقاص حیدر کی بیٹی میرب نے انایا کے رخسار کو چوما تھا۔ وہیں انسا بھی مسکراتی ہوئی وقاص اور اپنے اکلوتے اور چہتے دیور کے پاس آئی تھی۔ بہت خوش نصیب ہو تم ابراہیم، جو تمہیں انایا جیسی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ملی ہے۔ انایا اور میرب کو مسکراتے دیکھ انسا نے ابراہیم حیدر کی آبرو چڑھانے پر اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ او، وہ تو آپ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہیں۔ انسا نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ ہم سمجھے تھے باہر جا کر پڑھو گے تو سمجھدار ہو جاؤ گے، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ملے گی تمہیں، مگر تم تو آج بھی ویسے ہی بے وقوف۔ خیر، ایک دفعہ دیکھو، کیا پتہ تمہارا موڈ بحال ہو جائے اس کی خوبصورتی دیکھ کر، انسا نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ ہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سب ہی مہمانوں کے درمیان اس سے بیر نہیں لے سکتی تھی، ورنہ ابراہیم حیدر تو ویسے ہی سب سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کب تک ہوگی یہ رخصتی؟ ابراہیم حیدر نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو رخصتی کی باتیں ہو رہی تھی اور اب سب ایسے بیٹھ گئے تھے جیسے ساری رات یہیں ہوٹل میں گزارنی ہو۔ تم کہو تو ابھی انایا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، اسے لے کر رخصت ہو جاؤ۔ وقاص حیدر نے ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے کے زاویوں کو خاطر میں لائے بغیر کہا، آپ لوگ ہی پکڑیں اس کا ہاتھ، میری جان بخشیں۔ اس نے جان چھڑانے کے انداز سے کہا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ وقاص نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا تھا، جو ملک سے باہر رہنے کے ساتھ ساتھ اپنا رہن سہن اور بات چیت کرنے کا انداز تک وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ساتھ لایا تھا تو روگ محبت، وہ بھی ایک انجان لڑکی سے، جو اسے روگ محبت لگا کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے بھائی، پلیز جلدی کریں، ایک بار تو مجھے دیکھ لو ابراہیم حیدر، اس نے نگاہیں جھکائے کہا، جبکہ وہاں نیٹ کے دوپٹے میں سے ابراہیم حیدر کو دیکھ کر انایا کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ ٹینگی تھی۔ ابراہیم حیدر کے آہستگی سے کہنے پر وقاص نے خالد صاحب کو رخصتی کے لیے کہا تھا، اور کچھ دیر بعد انایا افتخار چودھری ابراہیم حیدر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار انایا نے جاگتی آنکھوں اور اپنے خوابوں تک میں کیا تھا۔ سب ممکن ہونے کی نہ جانے کتنی ہی دعائیں کی تھی، آج اس نے ابراہیم حیدر یعنی اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ مگر کیا اس نے ابراہیم حیدر کو پا لیا تھا؟ کیا نکاح ہو جانا، رخصت ہو کر آ جانا ہی سب پا لینا ہوتا ہے؟ اس بات سے انجان وہ اسے اپنا ہمسفر کا ہاتھ پکڑے گھر میں انٹر ہوئی تھی۔ جس کے کمرے میں وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ تو اس کی موجودگی تک سے خوش نہیں تھا۔ تازے پھولوں سے سجے خوبصورت کمرے میں کنگ سٹائل بیڈ کے بیچوں بیچ پھول کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف ابراہیم حیدر کے خلاف عدالت لگی ہوئی تھی، جہاں وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ خالد صاحب کے غصے بھری گھوری اور ان کے سخت لہجے سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا، وہ بھی انایا کی وجہ سے۔
جس سے وہ نہ چاہنے کے باوجود شادی کر چکا تھا، اور اب بھی اس کی کلاس لگ رہی تھی۔ اس میں عنایا کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ کلاس بھی خود کی وجہ سے ہی لگ رہی تھی۔ سارے فنکشن میں وہ منہ لٹکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے کسی نے اسے مار پیٹ کر بٹھایا ہو۔ بس اس کے ایسے سوگوار چہرے کو دیکھ کر خالد صاحب سے کئی لوگوں نے سوال کیے تھے، کیا ابراہیم حیدر اس شادی سے خوش نہیں تھا؟ تم اس کی زبردستی شادی کروا رہے ہو؟ برا نہ مت ماننا بھائی، مگر مجھے تو معاملہ عشق وشق لگ رہا ہے، ورنہ ہمارا ابراہیم ایسا تو نہیں تھا، دوسروں کی شادی میں بنگڑے ڈالنے والا ابراہیم اپنی ہی شادی میں ایسے رونی صورت بنائے بیٹھا ہے۔ یہ بات اس کی پھوپھی جان کی جانب سے نکلی تھی۔ بس پھر کیا، ان کے بعد تو جیسے سب کے منہ میں زبان آ گئی ہو۔ خدا نخواستہ ہم نے تمہاری کمپٹی پر گن رکھ کر نکاح نہیں پڑھوایا تم سے، پھر بھی تم ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے ہم نے زبردستی تمہاری شادی کروائی ہے۔ خالد صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تو کیا نہیں کروائی بابا؟ اس کا لہجہ باغیانہ تھا۔ کوئی زبردستی نہیں ہوئی تمہارے ساتھ، ماں باپ کے کہنے پر شادی کرنا کوئی زبردستی نہیں ہوتی، انہوں نے عام سے انداز میں کہا، جس پر وہ نفی میں گردن جھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ پکڑو، یہ کیا ہے؟ اس نے ریڈ کلر کی مخملی کیس کو دیکھا تھا۔ منہ دکھائی کا گفٹ ہے عنایا کے لیے، تم نے تو لیا نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے جتا کر کہا، جس پر انسا ابراہیم حیدر کا چہرہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ نے لیا ہے تو آپ ہی دے دیجئے گا اپنی چہتی عنایا کو، اس نے تڑک کر کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور پکڑو اسے۔ خالد صاحب کے غصے سے کہنے پر وہ کیس پکڑ گیا تھا، وہیں وقاص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ سبھی جانتے تھے ابراہیم حیدر خالد صاحب سے جتنی محبت کرتا تھا اتنا ہی ان کے غصے سے ڈرتا آیا تھا۔ اب بھی وہ 28 سال کی عمر میں بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے ڈر رہا تھا۔ عنایا کو پہلے دیکھنا، پھر ہی کوئی بات اس سے کرنا، اور پھر یہ جو گفٹ ہے تم خود اسے پہنانا، انسا نے آہستگی سے اسے کہا، جس پر وہ ترچھی نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا ہے میرے سارے گھر والوں کو اس جادوگرنی نے، زیر لب بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے کمرے کے ڈور ناب کو گھماتا ہوا ڈور کو کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر گھونگھٹ نکالے بیٹھی عنایا پر پڑی تھی۔ لمحے بھر میں اسے نظر انداز کرتا ہوا وہ کیس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سج سنور کر بیٹھنے کی، یہ شادی میں نے صرف بابا کی مرضی سے کی ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا کل اپنا بوریا بستر سمیٹ کر خود ہی کمرے سے نکل جانا۔ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتا، اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کرتا ابراہیم حیدر اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ جو بچپن سے اس کی محبت دل میں بسائے بیٹھی تھی وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ یہ انکشاف جان لیوا تھا کہ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اٹھی تھی اور سامنے رکھی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر پھیر لی۔ ابراہیم واش روم سے باہر آیا تو اسے زمین پر گرے دیکھ اس کی طرف آیا، لیکن جوں ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی اس کے اوساں خطا ہوئے تھے، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں وہ گرفتار تھا۔ اینی، آنکھیں کھولو، یہ کیا کر لیا ہے تم نے؟ اس کی کلائی پر اپنا رومال باندھتا ہوا وہ اپنی گود میں اٹھائے کمرے سے نکلا تھا۔ بابا، وقاص بھائی، اس کی آواز بلند، پر وقاص حیدر صاحب سب سے پہلے اس کے پاس آیا، جبکہ خالد صاحب تو عنایا کے بے ہوش وجود کو اس کی گود میں دیکھ کر منجمد ہوئے تھے۔ ان کے جان عزیز دوست کی اکلوتی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسی حالت میں تھی، وہ افتخار چودھری کو کیا جواب دیتے؟ وہ جیسے گرنے کو ہوئے تھے۔ بابا، آپ گھر رکے، میں ابراہیم کے ساتھ جاتا ہوں، وقاص نے انہیں بیٹھنے کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ وقاص نے غصے سے پوچھا تھا۔ میں نے بھائی بس اتنا کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، مگر اسے دیکھ۔ خاموش رہو بے حیا انسان، شادی کی پہلی ہی رات بیوی کو اپنی محبت کے قصے سنانے بیٹھ کے۔ تم فی الحال اسپتال چلو، بعد میں پوچھتا ہوں میں تمہیں، وقاص حیدر نے برہمی سے کہا تھا، جبکہ ابراہیم کا دل تو جیسے مٹھی میں آیا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ عنایا وہی لڑکی ہوگی جسے اس سے محبت ہوئی تھی۔ تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی تم؟ اتنی بھی کیا جلدی تھی مرنے کی؟ میرے باہر آنے کا ہی انتظار کر لیتی تم، اس کے میک اپ زدہ چہرے کو دیکھتا ہوا نم لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں شرم آئی تھی اسے یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ وقاص نے غصے سے کہا۔ یہ کہہ تو رہا ہوں بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کیا پتا یہ سب ہو جائے گا، اینی یہ سب کر لے گی خود کے ساتھ۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، تو اب عنایا تمہارے لیے اینی بھی ہو گئی؟ وقاص نے تعجب سے اب چھوٹے بھائی کو دیکھا جو لمحے بھر میں بدل گیا تھا، اپنی محبت تک کو بھول گیا تھا۔ بھائی، عنایا ہی وہ اینی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔
اس نے اپنی جلد بازی پر ماتم کیا تھا۔ وہیں وقاص نے حیرت سے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ تمہیں عنایا یاد نہیں تھی کیا؟ اس نے نفی گردن ہلائی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عنایا کو بھول گیا تھا، اور یاد رہی تھی تو فقط عینی، وہ عینی جس سے اس کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہیں اس سے اس کی بات چیت ہوئی تھی۔ نہ جانے کب وہ بات چیت ابراہیم حیدر کے دل میں محبت کا نقش چھوڑ گئی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ عینی کی مسکراہٹ، اس کی باتیں چند دنوں میں ہی ابراہیم کے دل میں وہ مقام حاصل کر گئی تھی جو عنایا بچپن سے اب تک حاصل نہیں کر پائی تھی۔ حیرت ہے مجھے ابراہیم حیدر تمہاری ذہانت پر، جو تمہیں اپنی بچپن کی مگیتر یاد نہیں تھی، جب وہ تمہارے سامنے آئی تب بھی یاد نہیں آئی، وہ تمہیں حد ہے۔ وقاص نے افسوس سے کہا۔ اب کیا کروں بھائی؟ اس نے بے ہوش عنایا کو دیکھا۔ پہلے مجھ سے کچھ پوچھا تھا جو آپ پوچھ رہے ہو؟ وقاص نے بڑک کر کہا، جس پر ابراہیم خاموش ہو گیا تھا۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، اور پھر عنایا کو، جس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھا ہوا وائٹ رومال اس کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ پولیس کیس ہے یہ، ہم پولیس کے آنے تک ان کا علاج نہیں کریں گے۔ ایک اور بم جو ڈاکٹرز نے ان کے سر پر پھوڑا تھا، جو ابراہیم حیدر کے دل کی دھڑکن سست ہوئی تھی۔ مگر وقاص نے مشکل سے بات سنبھالی تھی۔ ڈاکٹر کو باتوں اور پیسوں کا لالچ دے کر وقاص نے عنایا کو ایڈمٹ کروا لیا تھا، اور ابراہیم کو بھی اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ عنایا نے خودکشی نہیں کی، اچانک گرنے سے اس کے ہاتھ پر کانچ لگ گیا تھا۔ وقاص حیدر کی بات خاموشی سے سنتے ہوئے ابراہیم حیدر کے دماغ میں ماضی کے وہ دن گردش کرنے لگے تھے جب عینی سے ملا تھا۔ کاش وہ اسے پہچان جاتا، یا ایک بار عنایا سے مل لیتا، اس سے بات کر لیتا تو شاید آج وہ اپنی شادی کی پہلی رات یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری اسٹڈیز؟ عنایا کو دیکھ وقاص نے مسکرا کر پوچھا تھا، جبکہ انسا اس کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ وقاص کی اچانک آمد پر وہ دونوں چونک گئی تھی۔ بنا اس پر ظاہر کیے وہ دونوں بروقت مسکرائی تھی۔ اچھی جا رہی ہے وقاص بھائی، اور پھر جب آپ کے جیسے بھائی ہوں تو بہنوں کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سچ ہی تو تھا، وقاص نے بچپن سے کیا اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانا تھا؟ ہاں، مگر ابراہیم نے نہ اسے کبھی بچپن میں بہن کہا تھا اور نہ ہی اب بھی کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ بقول اس کے کہ عنایا ایک ضدی بچی ہے اور ابراہیم حیدر اپنی ضد کے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتا، تو پھر وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ ضدی عنایا کو کیسے برداشت کرتا؟ یہ موکس اس کی سوچ تھی، جبکہ عنایا بچپن سے ہی خاموش طبیعت سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اب بھی وہ لندن سے اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی ویسی ہی سادہ مزاج تھی۔ آپ لوگ چلیں نا میرے ساتھ، اس بار ویسے بھی میرے ایگزامز قریب ہیں، آپ لوگ چلیں گے تو میرا بھی دل لگ جائے گا۔ اس انسا کے ہاتھ پیر پر دباؤ دیتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ اچھا تو پھر تم ایک کام کرو نا، وہاں ابراہیم سے مل لو، اچھا ہی ہوگا، تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آگے کی زندگی بھی آسانی سے گزرے گی۔ کیا کہتے ہیں وقاص آپ؟ عنایا نے لب دبائے تھے۔ 4 سال سے وہ لندن میں مقیم تھی، مگر ایک بار بھی ابراہیم حیدر سے نہیں ملی تھی، اور ملتی بھی کیسے؟ اس اکڑو پلسریل نے اسے ایڈریس تک نہیں بتایا تھا، اور بتاتا بھی کیوں؟ وہ تو عنایا سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ تھا اور نہ ہی ملنے میں، جہاں عنایا کے دل میں اس کا بہت خاص مقام تھا۔ جبکہ ابراہیم حیدر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ عنایا اس کی مگیتر ہے، تب سے وہ کچھ زیادہ ہی اس سے چڑ کھانے لگا تھا۔ ناٹ بیڈ، تم کیا کہتی ہو عنایا؟ اس نے مسکرا کر وقاص حیدر کو دیکھا تھا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، میں اس سے ایسے نہیں ملنا چاہتی۔ عنایا نے لبوں کو شرارت بھری مسکراہٹ رینگی تھی۔ وقاص حیدر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وہاں سے گیا تھا۔ پھر کیسے ملنا چاہتی ہو؟ انسا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھ پر چھوڑ دیں، بس آپ مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، پھر دیکھیے گا آپ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ تم جو بھی کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ویسے بھی مسز ابراہیم حیدر، ٹوبی اپنے ہسبینڈ ٹوبی کے ساتھ مذاق کرنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ انسا نے مسکراتے ہوئے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں۔ ایڈریس فون میں سیو کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ کہاں چلی؟ اب اپنے ہسبینڈ ٹوبی کی بینڈ بجانے کا بھی تو بندوبست کرنا ہے۔ ہنستی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی۔ ہیلو، بکس پر جھکے ابراہیم حیدر کا دھیان نازک صف کی آواز نے اپنی سمت متوجہ کیا تھا۔ ہیلو، اس نے بھرپور نظر اس پری پیکر پر ڈالی تھی جو ہائی ٹیل پونی ہلاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ مجھے اینی کہتے ہیں، اس نے مسکرا کر ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔
ابراہیم حیدر افندی۔ نہ جانے کیوں اینی کو دیکھ کر ابراہیم کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ابراہیم نے کسی لڑکی کا بڑھایا ہاتھ خالی نہیں لٹایا تھا بلکہ خوش اسلوبی سے تھام لیا تھا۔ سو مسٹر ابراہیم کہاں سے ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی اپنا ہاتھ واپس پیچھے کھینچ گئی تھی۔ پاکستان سے۔ اور آپ؟ اینی کے حلیے سے وہ اسے پاکستانی ہی لگی تھی، ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلی سی شرٹ پہنے ہوئے۔ اینی نے گردن میں اسٹالر ڈالا ہوا تھا۔ میں بھی، اس نے پرجوشی سے کہا۔ ریلی، مگر میں نے آپ کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا، ابراہیم حیدر نے افسوس سے کہا، جس پر عنایا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں یہاں پہلی بار آئی ہوں اس لیے۔ ابراہیم کی بولتی نگاہوں سے الجھتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، ویسے بھی اب تو ہماری ملاقات ہوتی ہی رہے گی، وہ چپک کر کہتی ہوئی اٹھی، جبکہ ابراہیم نے بوئیں سکیڑتے اسے دیکھا۔ کیسے؟ ابراہیم حیرت کا شکار ہوا تھا۔ ایسے وہ اس کا کارڈ اٹھاتی ہوئی مسکرائی تھی اور اسے مسکراتے دیکھ ابراہیم کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ ابراہیم نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ پہلے تو اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اب کسی کے دل میں رہنا چاہوں گی، اس نے شرارت سے بھرپور کہکا لگایا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنا ایڈریس بتاتی ہوئی ابراہیم کو اپنے ساتھ آتے دیکھ مسکرائی تھی۔ آپ مجھے چھوڑنے چلیں گے؟ اینی کی بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کی ابراہیم کے ساتھ کتنی پرانی رفاقت ہو۔ آپ کہتی ہیں تو چھوڑ سکتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ یہاں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں؟ ابراہیم حیدر نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ میں یہاں اپنے بابا کا بزنس دیکھتا ہوں اور ساتھ میں بزنس کی کلاس بھی لے رہا ہوں تاکہ یہاں کے ریولز سے واقف ہو سکوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتا ہوا وہ نہ جانے کیوں اس کی سنگت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تھینک یو۔ پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہی اینی نے الوداعی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر ابراہیم کی گہری نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہری تھی۔ وہ بے شک بلا کی خوبصورت تھی، اس کی سنہری آنکھیں اس کے سفید گلابی رنگ پر کافی چڑھ رہی تھی۔ نو پرابلم۔ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر خود سے دور جاتے دیکھ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ تم سے دوبارہ ملاقات کا انتظار رہے گا اینی۔ مسکراتا ہوا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا پنجوں کے بل گھومتے ہوئے واپس سے ریسٹورنٹ کی سمت بڑھا تھا۔ ابراہیم اور اینی کے درمیان کی گفتگو بڑھتے بڑھتے ہر روز کی ملاقات پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلقات میں منسلک ہونے لگے تھے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم کے دل میں اینی کے لیے مقام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ اس کی ایک عدد مگیتر پاکستان میں موجود ہے جو اس کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ عنایا کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے بلو کلر کے گفٹ باکس کو دیکھ کر ابراہیم نے بروئیں سکیڑے اسے دیکھا تھا۔ گفٹ ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، مگر کس کے لیے؟ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی۔ تمہارے لیے۔ ابراہیم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگی تھی۔ میرے لیے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیوں، میں تمہیں گفٹ نہیں دے سکتی؟ اس نے شانے اچکائے تھے، جبکہ ابراہیم اپنے ساتھ لائے شاپنگ بیگ کو دیکھتا ہوا حیران ہوا تھا۔ دے سکتی ہو، مگر آج ہی کیوں؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ دل تو ویسے ہی اسے دیکھ کر بے اختیار ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر ابراہیم، کہاں کھو گئے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ اینی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی، جس کے زیر اثر اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل ابھرے تھے۔ تم میں؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب تھا تم اور میں ایک طرح کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس نے فوراً سے پہلے بات سنبھالی تھی۔ مطلب یہ کہ میں بھی تمہارے لیے گفٹ لایا تھا۔ اس نے نیچے ٹیبل کے پاس رکھا بیگ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا، جس پر اینی پہل تو خوش ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا میرا تمہارے لیے گفٹ لانا؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ ابراہیم نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اس سے گفٹ لیتی ہوئی وہ کافی دیر خاموشی سے ابراہیم کو دیکھتی رہی تھی۔ 2 ہفتوں میں ہی اس میں ابراہیم کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ پاکستان کے کون سے سٹی میں رہتی ہو تم؟ کراچی، اس نے عام سے انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں ہنوز ابراہیم حیدر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ واؤ، میں بھی کراچی سے ہی ہوں، اس نے چہک کر کہا، جس پر اینی کا خلق خشک ہوا تھا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اینی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ڈیفینس ایریا، اس نے قدرے آہستگی سے کہا، جبکہ ابراہیم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کا راج ہوا تھا۔ تم میرے اتنے قریب تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اینی کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی تھی،
جس پر وہ اس سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اسے اٹھتے دیکھ ابراہیم پریشان ہوا تھا۔ مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے جانا ہوگا۔ بنا اسے دیکھے وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ہم، وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں دوا لوں گی اور آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ لے جاؤ اپنے ساتھ، اسے دیکھ کر سمجھ جاؤ گی میں تمہیں کیا کہنا چاہتا تھا آج۔ گفٹ پیک اسے پکڑاتے ہوئے اس کے سفید چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ جب کہ اینی اس سے نگاہیں چراتی ہوئی وہاں سے گئی تھی، وہیں ابراہیم اسے یوں اچانک جاتے دیکھ پریشان ہوا تھا۔ بابا مجھے پاکستان آنا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے بابا کو کال ملا گئی تھی۔ مگر بیٹا آپ تو ابھی کچھ دن اور وہاں سے اسٹے کرنا چاہتی تھی۔ بابا میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ اوکے ایز یو وش۔ ابراہیم کے دیے گفٹ کو انریپ کرتے ہی وہ ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر اب دیدہ ہوئی تھی۔ مطلب آج ابراہیم اسے پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سوچ اسے مزید افسردہ کر رہی تھی۔ بابی ابراہیم کو اینی سے محبت ہو گئی ہے، انہیں مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ انسا اس کی برائی آواز سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ بابی ابراہیم نے اینی کو رنگ گفٹ کی ہے، وہ ابھی اینی کو پرپوز کرنے والا تھا۔ بابی میرا کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی سے اپنی پریشانی پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ بات سنو میری۔ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی تھی۔ اینی کون ہے؟ اس کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ میں ہوں، گہرے سانس لیتی ہوئی وہ برائی آواز میں بولی تھی۔ پھر رونا کیسا؟ جب اینی یعنی انایا تم ہو اور ابراہیم کو محبت بھی تم سے ہوئی ہے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے انایا؟ انسا جو اس کے رونے سے پریشان ہوئی تھی، وہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر گئی تھی۔ مگر ابراہیم کو محبت تو اینی سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ ایک بات پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ میری جان بات کو سمجھو، انایا بھی تو تم ہو اور اینی بھی، دیکھا جائے تو ابراہیم کو محبت تم سے ہوئی ہے۔ انسا نے اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھایا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بس پاکستان واپس آ رہی ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم نے تمہیں پرپوز کیا؟ انسا نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ ابھی کچھ کہتے مگر میں پہلے ہی اٹھ کر آ گئی۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ آ جاؤ پھر، ہمیں مل کر تمہاری شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ وہ اسے پھر سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ اسے اس کی اور ابراہیم کی شادی کی نیوز سناتی ہوئی وہ انایا کے موڈ کو کافی حد تک پرسکون کر گئی تھی۔ ایسے ہی چلتے اچانک خالد صاحب کے فون پر ابراہیم دنگ رہ گیا تھا جب انہوں نے اس کے اوپر شادی نامی بم پھوڑا تھا کہ اگلے ہفتے اس کی اور انایا کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ وہ جو اینی کو شادی کے لیے پرپوز کرنے کا دوبارہ موقع ڈھونڈ رہا تھا، ایسے میں انایا سے شادی کا سن کر جیسے اس کے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر آن گرے تھے۔ ابھی وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر اینی کے تلاش میں نکلا تھا کہ اینی کے فرینڈ سے پتہ چلا وہ پاکستان جا چکی ہے۔ اسے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ اینی اسے بنا بتائے کیسے جا سکتی تھی۔ خیر وہ اس سے پاکستان میں ملنے کا خواہ ہوا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پاکستان کے ٹکٹس بک کروائی اور رات کی فلائٹ سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا۔ چند دن کو اینی کی تلاش میں گزارنے کے بعد وہ ناکام سا خالد صاحب کے پاس لوٹا تھا جب خالد صاحب اس کی محبت کی کہانی سن کر پریشان ہوئے تھے۔ شادی کروں گا تو میں صرف اینی سے، اور رہی بات انایا سے شادی کی تو آپ افتخار انکل کو میری طرف سے انکار کر دیں بابا، کیونکہ اینی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گا۔ وہ جب سے لندن سے واپس آیا تھا بس ہر وقت اینی کی تلاش میں نکلا رہتا تھا۔ اب بھی گھنٹوں خوار ہو کر خالد صاحب کے کمرے میں آیا تھا اور سینہ چوڑا کر کے اپنی محبت کا اعلان کر گیا تھا۔ کون ہے وہ اینی؟ خالد صاحب نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی اور ناگواری سے اپنے چہتے بیٹے کو دیکھا تھا جو ان کے بزنس پارٹنر اور بچپن کے دوست کے بیچ دراڑ پیدا کرنے پر تل گیا تھا۔ اینی وہ لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں بابا، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تھا۔ اور میں کون ہوں تمہارا؟ ابراہیم حیدر۔ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے بابا؟ اس نے تڑپ کر اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ عام سا سوال ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی محبت میں کہیں ہمارا رشتہ تو نہیں بھول گئے ہو۔ ان کی بات وہ انہیں دیکھتا رہ گیا تھا جبکہ خالد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ میں اینی سے محبت ضرور کرتا ہوں بابا، مگر آپ میرے لیے آج بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کم نہیں ہو سکتی، اس نے ان کے شانوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو محبت کے باوجود تم اپنے بابا کو نہیں بھولے مگر اس کے نام اور عزت کو خاک میں ملانے پر تلے ہوئے ہو۔
اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ برہمی سے بولے تھے، بابا میری محبت سے آپ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور نہ ہی میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے تڑپ کر اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ کیسے آنچ نہیں آئے گی؟ میری عزت پر 1 ہفتے بعد تمہاری اور انایا کی شادی ہے، ویڈنگ کارڈ تک مہمانوں میں بٹ گئے ہیں اور تم عین ٹائم پر کسی اینی نامی لڑکی کی محبت کے گیت سنا رہے ہو مجھے۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بابا میں اینی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے یہ ابھی چند دن پہلے ہی ریئلائز ہوا اور نہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ لوگ مجھے پاکستان بزنس جوائن کرنے کا موقع دینے کے بجائے میری شادی فکس کر دیں گے، اس نے لہجے میں عاجزی لیے کہا تھا۔ تم یہاں بزنس جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ نہیں بیٹا جی، تم تو عاشقی کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ یہ تو ہم نے تمہاری شادی فکس کر دی، ورنہ تم تو ہمیں بزنس کے بہانے لٹکائے رکھتے۔ انہوں نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ نہیں، انہیں ابراہیم سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بابا پلیز آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں، وہ منت بھرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ اب تم میری بات کو سمجھو ابراہیم حیدر، تمہاری اس ہفتے انایا کے ساتھ شادی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سننا، انہوں نے حکمانہ انداز میں کہا تھا، جس پر ابراہیم نے لب دبائے تھے۔ آپ بھی میری ایک بات سن لیں بابا، میں شادی کروں گا تو صرف اینی سے اور کسی سے نہیں کروں گا۔ وہ انہیں دیکھنے سے باز رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے باپ کا مرا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابراہیم حیدر، تم خالد حیدر افندی کے جنازے پر نکاح پڑھنے کو دم رکھتے ہو تو شوق سے اس اینی سے شادی کر لینا۔ میری بات یاد رکھنا، تمہیں میرا منہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ ان کے سخت الفاظ پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جاؤ اور شوق سے اپنی محبت کو حاصل کرو۔ ابراہیم حیدر، میں سمجھوں گا میرا ایک ہی بیٹا تھا وقاص حیدر جو میرے جنازے کو کندھا دے گا۔ خالد صاحب کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ابراہیم کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بابا، وہ تڑپ کر ان کی سمت بڑھا تھا۔ تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں ابراہیم حیدر، تم پہلے چننا ہوگا، میں یا پھر وہ لڑکی۔ ابراہیم حیدر نے نم آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا جو آج پہلے اتنی سختی سے اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ بابا، نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہوا لمحے بھر میں فیصلہ کرتا ہوا وہ ان کے گلے لگا تھا۔ ماما کے بعد خالد صاحب نے ہی اس کے سارے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد اس کے کھانا بنانے سے لے کر اس کے ہوم ورک میں ہیلپ کروانا اور اس کے ساتھ کھیلنے میں بھی وہ اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ وہ کیسے اینی کو ان پر فوقیت دے سکتا تھا؟ ماں باپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا تھا۔ ابراہیم کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئے تھے۔ انہوں نے تو اسے لندن کی برانچ سنبھالنے اور بزنس کی اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ وہاں سے محبت کا روگ لگوا کر آیا تھا جس سے نجات کسی طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ خالد صاحب کو مطمئن کرنے کے بعد بھی اس نے اینی کی تلاش جاری رکھی تھی۔ وہ جیسے تھک سا گیا تھا یا شاید خدا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اینی سے ملے، تبھی تو جہاں جہاں اس کا ملنا متوقع تھا وہاں پر بھی وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہیں انایا انسا کے پاس آ کر اسے اپنی اور ابراہیم کی ملاقاتوں کے بارے میں بتاتی ہوئی چہک رہی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ شخص بھی اس کی محبت میں اتنا ہی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے دل کی مراد جیسے بر آئی تھی۔ اب کیا مسکینوں جیسی شکل بنائے بیٹھی ہو یہاں، وقاص نے غصے سے کہا تھا، جبکہ ابراہیم کا دل زار و قطار رونے کو کیا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں بھائی، میں مسکین ہی ہوں۔ آج اگر ماما ہوتی نا، میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ وقاص نے لب بھینچے تھے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقاص نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ بابا کو کیا کہوں گا میں؟ ابراہیم تو ویسے ہی خالد صاحب کے غصے سے ڈرتا تھا، اوپر سے انایا کی خودکشی کی حرکت کے لیے وہ اسے کبھی معاف نہ کرتے، یہ فکر اسے مزید پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں بابا کو سمجھا دوں گا، تم ریلیکس رہو۔ ابراہیم نے نم آنکھوں سے اپنی بھائی کو دیکھا تھا۔ بھائی، انایا بچ جائے گی؟ بالآخر اس کا ڈر زبان پر آیا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں زیادہ گہرا کٹ نہیں ہے، سارا دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کا بی پی لو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش ہے۔ وقاص کی بات سن کر وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ کب تک ہوش آ جائے گا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر تک، میں بابا کو بتا کر آتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آئی سی یو کے باہر بیٹھا ابراہیم نرس کے آنے پر اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ اس نے بے چینی سے نرس سے پوچھا تھا۔ جی، آپ مل سکتے ہیں۔ وائٹ کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس ابراہیم حیدر، جس کی سرخ آنکھوں میں چھائی بے قراری دیکھ کر نرس اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ انایا، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا وہ نم آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر لب دبا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ہوش آ گیا ہے، پلیز مجھ سے بات کرو۔ اس کا ہاتھ کو پکڑتا ہوا وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا ہوا آہستگی سے بولا تھا۔
یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر تمہیں؟ عنایا نے خود کو رونے سے روکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، بالآخر وہ بول اٹھی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ اب بھی برقرار تھا۔ جیولری سائڈ پر رکھی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائیاں جو چوڑیوں سے بری ہوئی تھی اب خالی تھی۔ وہاں وائٹ کلر کے بینڈیج نے ان کی جگہ لی ہوئی تھی، جسے دیکھ ابراہیم حیدر نے اس کی بینڈیج پر لب رکھے تھے۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ اس کے لمس پر تڑپ کر بولی تھی۔ تم نے مجھ سے اپنی شناخت کیوں چھپا کر رکھی تھی؟ ابراہیم حیدر کے سوال پر وہ رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے ایسے شخص سے بات نہیں کرنی جو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے کرب سے لب بھینچے تھے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اینی؟ اس نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر عنایا کا رخ اپنی سمت کیا تھا، جس پر اس کی نم آنکھوں کو دیکھ ابراہیم کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ کیونکہ میں چاہتی تھی تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہو جتنی مجھے تم سے ہے، مگر میں غلط تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس نے پر یقینی سے کہا تھا۔ اس لیے تم مجھ سے لندن میں اینی بن کر ملی تھی تاکہ مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ اس نے شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا تمہیں؟ تو مجھ سے محبت ہوئی ہی نہیں۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر نکلے تھے۔ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا وہ اسے آج پورا حق سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا۔ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکتی ہوئی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ ہاں تو پہلے تمہیں دیکھا تھوڑی نہ تھا، اتنا بڑا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی تم۔ اب کی بار وہ خفگی سے کہتا ہوا چیئر گھسیٹ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ ساری دلہنیں ایسے ہی بیٹھتی ہیں تاکہ ان کا گھونگھٹ ان کا دولہا اٹھائے، اس نے بنا اسے دیکھے کہا۔ اور ویسے بھی اب تم جاؤ یہاں سے، اپنی اس لڑکی کے پاس جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آنسوؤں پیتی ہوئی وہ کرب سے بولی تھی۔ میں کیوں جانے لگا اس لڑکی کے پاس؟ میں بیوقوف تھوڑی ہوں؟ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ شریر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے میں اٹھنے لگی تھی کہ ابراہیم حیدر نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ ایسے کیسے؟ مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر پہلے تم لندن سے بھاگ آئی، اور اب جب تم مجھے مل گئی ہو تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے بھی بھاگنے دوں گا؟ اسے واپس سے لٹاتا ہوا وہ عنایا کی حیرت سے پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ ابراہیم نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ جھوٹ تو تم نے مجھ سے بولے ہیں۔ ناراض مجھے ہونا چاہیے تھا اینی۔ تم نے مجھ سے اپنی شناخت تک چھپائی۔ جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تو تم یہاں پاکستان آ گئی۔ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہارے لیے میں اپنے بابا کے خلاف چلا گیا، ان سے پہلی بار بدتمیزی کی، ان کی بات ماننے سے انکاری ہو گیا تھا، صرف تمہارے لیے۔ کیا تمہیں کبھی ریئلائز نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ سارا دن تم سے ملنے کا انتظار کرنا، گھنٹوں بنا کچھ کہے تمہاری باتیں سننا، تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا؟ تمہیں وہ رنگ دیکھ کر بھی میری محبت کا اندازہ نہیں ہوا؟ عنایا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مطلب وہ صحیح سمجھی تھی، ابراہیم حیدر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر پھر وہ سب کیوں کہا تھا؟ وہ اس کی بے وقوفی پر ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے اینی سے محبت ہوئی تھی، اور عنایا جو میری دلہن بنی بیٹھی تھی اسے تو میں نے بچپن میں ہی دیکھا تھا، تو اس سے محبت کیسے ہو جاتی مسٹر عنایا ابراہیم حیدر؟ اس کی آنکھوں پر شدت سے لب رکھتے ہوئے پرسکون ہوا تھا۔ انکل کو کیا کہیں گے اب؟ عنایا جو اس کے لمس سے سمٹ گئی تھی فکر سے بولی۔ تمہیں بابا کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں میری کلاس لگے گی، دعا کرو وہ یہاں نہ آئیں۔ عنایا نے ہونٹ لٹکائے معصومیت سے دیکھا تھا۔ یہ سب میری بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اب تم مجھے مل گئی ہو نا، اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بابا کو میں سنبھال لوں گا۔ ایسے یہ خودکشی کا خیال کیسے آیا تمہارے دماغ میں پاگل لڑکی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بس پھر فروٹ باکسٹ میں رکھی نائف پر نظر پڑی اور بنا سوچے سمجھے وہ کہتی ہوئی لب دبا گئی تھی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا عنایا؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا ہوا وہ ڈور کھلنے کی آواز پر بھی اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ خالد صاحب اور افتخار صاحب دونوں ہی ان دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ ایسا کیا کہا تھا تم نے میری بیٹی کو جو اس نے اتنا سخت قدم اٹھایا؟ افتخار چودھری نے آگے بڑھ کر عنایا کا ہاتھ اس کے ہاتھ چڑھوایا تھا۔ خاموش کیوں ہو ابراہیم؟ بتاؤ نا، ایسا کیا کہا تھا عنایا کو جو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ خالد صاحب کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے عنایا اس کی وجہ سے اسپتال میں ایڈمٹ تھی، اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا جیسے نہ جانے کتنی ہی محبت وہ اس سے کرتا تھا۔ بس وہی لوگ تھے جو اس پر شک کر رہے تھے۔
بابا ابراہیم کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو فریش ہونے گئے تھے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، غلطی سے نائف میرے ہاتھ پر لگ گئی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ ابراہیم جو خالد صاحب سے نظریں ملانے سے گریزاں تھا، عنایا کے جھوٹ پر اسے دیکھتا رہ گیا تھا، مگر خالد صاحب اس کے جھوٹ پر چونک کر بولے تھے۔ مگر کیا انکل، میں سچ کہہ رہی ہوں، ابراہیم تو باتھ روم میں تھے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ بابا آپ لوگ یہاں؟ وقاص ان دونوں کو دیکھ کر حیرت سے گیا ہوا تھا۔ ہاں ہم دونوں یہاں، ہماری بچی تکلیف میں ہے اور ہم گھر پر سکون کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ خالد صاحب نے غصے سے ابراہیم کو دیکھا تھا، جو دوبارہ سے عنایا کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ اس بار افتخار چودھری نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ ڈسچارج کے حوالے سے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ افتخار چودھری نے آہستگی سے پوچھا تھا، جبکہ ان کی نظریں ابراہیم پر مرکوز تھی، جو عنایا کا ہاتھ پکڑے ہوئے انہیں کہیں سے قصوروار نہیں لگا تھا۔ 1-2 گھنٹے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ وقاص نے ابراہیم کو دیکھا تھا، جو خالد صاحب کی سخت گیر نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ لوگ چلے جائیں، میں اینی کے ساتھ ہوں، ہم دونوں ساتھ آ جائیں گے۔ ابراہیم کے منہ سے اینی سن کر خالد صاحب کی پیشانی میں بل ابھرے تھے۔ چلیں بابا، انکل ہم چلتے ہیں، ویسے بھی ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، خواہ خواہ آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ وقاص نے جیسے کیسے بات سنبھالتے ہوئے انہیں لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ عنایا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تھوڑا رومانس ہوگا، پھر ولیمہ ہوگا ہمارا۔ اس کے لبوں پر میٹھی جسارت کرتا ہوا وہ شریر ہوا تھا، جس پر شرم سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ جس کے پیچھے میں اتنا خوار ہو رہا ہوں، اس سے ہی میری شادی ہو رہی ہے، خدا کی قسم اپنی شادی اتنی انجوائے کرتا کہ پورا خاندان دیکھتا۔ اس کے لہجے میں حسرت گھلی تھی۔ اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، ولیمہ رہتا ہے ابھی، عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم حیدر اپنی زندگی میں تمہارا استقبال کرتا ہے عنایا چودھری، میرا خدا گواہ ہے، میں نے تمہارے سوا کسی کو اپنے ہمسفر نہیں سوچا تھا، اور دیکھو میرا خدا کتنا مہربان ہوا مجھ پر کہ جس سے مجھے محبت ہوئی اسے یوں گھما پھرا کر مجھ سے ملوا دیا۔ عنایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور لب دبا گئی تھی۔ رک جاؤ اینی، رات گئے وہ عنایا کو لیے گھر واپس آیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ اسے رکنے کا کہہ گیا تھا، جس پر عنایا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم اتنا آہستہ آہستہ چلو گی تو ہم صبح ہونے کے بعد ہی اپنے کمرے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ابراہیم حیدر کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا، جس پر وہ حیرانگی سے پوچھ گئی تھی۔ وہی جو مجھے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ اس کی گال پر نوز میس کرتا وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ وہیں عنایا کی نگاہیں شرم سے جھک گئی تھی۔ اسے گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر خالد صاحب پریشان ہوئے تھے۔ کیا تو وہ عنایا سے شادی پر خوش نہیں تھا، اور اب ایسے مسکرا رہا تھا جیسے نہ جانے اسے کیا مل گیا تھا، جیسے پا کر وہ اتنا پرسکون اور خوش تھا کہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بابا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ انسا جو اپنی بیٹی میرب کے لیے دودھ لینے آئی تھی، خالد صاحب کو دیکھ کر حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں بابا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے فیڈر سائڈ پر رکھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس لڑکے کی، کہاں تو یہ عنایا سے شادی پر ہنگامی صورتحال پیدا کیے ہوئے تھا، اور اب یہ عنایا کو اینی اینی کہہ کر پکار رہا ہے۔ پورا وقت ہسپتال میں اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، اور اب بھی ہنستا مسکراتا ہوا اسے اپنی گود میں اٹھائے کمرے میں گیا ہے۔ انہوں نے اپنی حیرت انگیز لہجے میں انسا کو سب بتایا تھا۔ بابا شاید آپ ابھی کچھ جانتے نہیں ہیں، انسا نے انہیں بیٹھنے کو کہا تھا۔ کیا نہیں جانتا میں؟ انہوں نے ناسمجھی سے انسا کو دیکھا تھا۔ ابراہیم جس اینی کے لیے آپ سے لڑ رہا تھا وہ اینی کوئی اور نہیں، ہمارے عنایا ہی ہے۔ انسا نے مسکراتے ہوئے انہیں شروع سے لے کر اب تک ساری باتیں گوش گزار کی تھی، جس پر وہ حیرانگی سے سنتے ہوئے وہ اب سمجھے تھے۔ یہ سب تمہاری اور عنایا کی پلاننگ تھی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری نہیں بابا، یہ سب عنایا کی پلاننگ تھی، اور ویسے بھی ابراہیم حیدر کو قابو کرنا بھی تو ضروری تھا کہ نہیں؟ مگر آخر میں عنایا بیوقوفی کر گئی اور خودکشی کی حرکت کر کے خود کو اور ہم سب کو پریشان کر دیا، ورنہ یہ سارا معاملہ تو اسٹیج پر ہی ختم ہو جاتا اگر ابراہیم اسے دیکھ لیتا تو۔ انسا نے افسوس سے گردن ہلائی اور میرب کا فیٹر اٹھاتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ وہیں خالد صاحب بھی پرسکون ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ سب انہیں سکون مل گیا تھا، ورنہ تو ساری رات ابراہیم حیدر کی اچانک کایا پلٹ کو سوچ سوچ کر گزرنی تھی۔
میں نہیں جانتا تھا کہ یہ زبردستی کی شادی مجھے اتنی خوشی بھی دے سکتی ہے۔ اسے گود میں لیے وہ بیڈ کی سمت پڑا تھا۔ تم نہیں جانتی انایا، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ تمہارے ہر فرینڈ سے میں نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے انایا نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سوری ابراہیم، مجھے تمہیں سب بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی وہ اسے معتبر کر گئی تھی۔ میرا ارادہ تمہیں بے سکون کرنے کا نہیں تھا، میں بس اتنا چاہتی تھی کہ تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہو جتنی میں تم سے کرتی ہوں، اور دیکھو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، مگر شاید میرا انداز غلط تھا، مگر میری نیت صاف تھی، تبھی ہی تو خدا نے تمہیں میری محبت میں مبتلا کر دیا، ورنہ کہاں کسی کو کسی سے اتنی جلدی محبت ہو جاتی جیسے تمہیں مجھ سے ہو گئی۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میں تم سے بچپن سے محبت کرتی آئی ہوں، میری محبت کو کب عشق میں بدل گئی مجھے خود اندازہ نہیں ہوا۔ یہ عشق ہی تو تھا جو مجھے لندن اسٹڈی کے لیے لے گیا، تاکہ میں وہاں تم سے مل سکوں، تمہیں دیکھ سکوں، تم سے باتیں کر سکوں۔ انایا کے نرم سے لمس پر وہ اسے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کے اظہار محبت پر ابراہیم کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، ساری تھکان جیسے اس کے کندھوں سے اتر گئی تھی۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتی۔ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا وہ اس کے برابر میں آ کر دراز ہوا تھا۔ مگر آپ کو تو محبت اینی سے ہوئی تھی نا، اس نے خفگی سے کہا۔ اینی ہو یا انایا، مجھے تم سے محبت ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ 2 سال بعد انایا، میری ٹائی نہیں مل رہی۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا وہ بیڈ پر سوئے ہوئے 1 سالہ اذان کو دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہیں پر تو رکھ کر گئی تھی میں، انایا جو ابراہیم کے لیے بریک فاسٹ بنانے میں مصروف تھی، اس کی ایک آواز پر اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں رکھ کر گئی تھی تم؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ پیروں سے ٹائی بیڈ کے نیچے کرتا ہوا وہ اذان کو اٹھتے دیکھ مسکرایا تھا۔ ابراہیم، میں یہاں پر رکھ کر گئی تھی، بیڈ کے نیچے۔ گری ہوئی ٹائی کو اٹھاتی ہوئی انایا نے ابراہیم کو مسکراتے دیکھ ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یہ تم نے گرائی تھی نا نیچے؟ دونوں ہاتھ پر کمر پر ٹکائے وہ ابراہیم کو گھورتی ہوئی اذان کو انگڑائی لیتے دیکھ مسکرائی تھی۔ میں کیوں گرانے لگا؟ ابراہیم نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں بہانہ چاہیے ہوتا ہے مجھے پریشان کرنے کا، اس نے خفگی سے کہا، اور ٹائی اس کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی جانے کے لیے بڑھی۔ اب آ ہی گئی ہو تو مجھے ٹائی پہنا کر ہی چلی جاؤ، اس نے قدرے معصومیت سے کہا تھا، جس پر انایا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی ابراہیم کا ٹائی نہ ملنے کے پیچھے کا مقصد۔ اپنی اینی کو کہہ دو وہ پہنا دے گی، اس نے ہمیشہ کی طرح اسے اینی کے نام سے تنگ کیا تھا۔ اینی کو تو میں اس ہی دن بھول گیا تھا جس دن میں انایا سے ملا تھا۔ سچ ہی کہتا تھا میں، تم جادوگرنی ہو، دیکھو تمہارا جادو مجھ پر بھی چل ہی گیا، اور میں تمہاری محبت میں ڈوب گیا ہوں۔ اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ انایا اس کی ٹائی ناٹ لگاتی ہوئی اس کے سینے پر مکہ رسید کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔ کیوں اینی کا جادو ختم ہو گیا؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کہہ تو رہا ہوں انایا ابراہیم حیدر، میں تم سے بے حد بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور رہی بات اینی کی تو اس نے مجھے تم سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اگر مجھے اینی سے محبت نہ ہوتی تو شاید میں تم سے کبھی محبت نہ کر پاتا، اور وہ جو ہماری محبت کا انعام ہمیں مسکرا کر دیکھ رہا ہے وہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ سو مسز انایا ابراہیم حیدر، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، اور اب یہ محبت بڑھ تو سکتی ہے کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کر گیا تھا۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔